بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فازیر اردو۔ آج ہم جو اہم ملٹیپل چوائس کوشچنس کریں گے مروزی حصہ، اس میں یہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پنجاب بورڈ، فیڈرل بورڈ اور باقی جو بورڈز ہیں ان کے تمام کو کور کر رہے ہیں ایم سی کیوز۔ انشاءاللہ اس کی سیریز، ابھی یہ سیریز کا پہلا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بچے یہ والی ایم سی کیوز جو ہے نا یہ کر لیں گے، میرے پاس باقی بھی ان کی 25-30 ایم سی کیوز ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یاد کروا دیے جائیں گے، اور یہ آپ نے لازمی تیار کر کے رکھنی ہے، تو جس سے یہ ہے کہ آپ کا جو تو جو 20 نمبر کا جو ہے وہ پورشن ہے وہ ڈن ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے پورشن کے اندر جو حصہ گرامر کا ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع وہ سارا کروایا تھا، اور اس کی ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے اپلیکیشنز ہیں، یہ ہم نے وہ اپلائی کریں گے وہاں پہ، وہ سارے کنسیپٹ یہاں پہ۔ پہلا ایم سی کیوز کیا ہے جی، شاعری کی اصطلاح میں اشعار کے اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں جو ایک موضوع پر لکھا گیا ہو؟ یعنی اگر ایک ہی موضوع پر لکھا گیا ہوا ہے، موضوع چینج نہیں ہو رہا، اسے غزل کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، مرثیہ کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں۔ شاعری کا ایسے یعنی کہ دیکھیں نا، جیسے نظم ہے، حمد ہے تو حمد ایک نظم ہے، تو حمد کے جتنے بھی شعر ہیں نا وہ سارے حمد کے اوپر ہوں گے، نعت کے جتنے بھی شعر ہیں وہ سارے نعت کے اوپر ہوں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشن آئے گی نا وہ آئے گی نظم، تو ہم اس کو ٹک کر دیتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 شعر ہوں، 6 شعر والی جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے مسدس۔ مخمس میں 5 ہوتے ہیں، رباعی میں 4 ہوتے ہیں، مثلث میں 3 ہوتے ہیں۔ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے یہ۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے، غزالہ سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ میں، اب یہ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے تشبیہ کے ارکان کروائے تھے نا آپ لوگوں کو، کہ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، جس میں ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، ایک ہوتا ہے وجہ مشبہ، ایک ہوتا ہے حرف مشبہ، ایک ہوتا ہے طرفین مشبہ۔ یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کا جو تعلق ہے نا اس کو جو ہے نا طرفین مشبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد احمد ذہین ہے، قواعد کی روح سے احمد کیا ہے؟ مبتدی ہے، خبر ہے، متعلق خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ احمد مبتدا ہے، یعنی جس کے بارے میں کوئی ذکر کیا جا رہا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جس طرح مشبہ میں نہیں ہوتا، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو وہ مشبہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا ہمارے پاس، تو یہ ایم سی کیوز یہ والے ڈن ہو گئے۔ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، علی سے سبق پڑھا، قواعد کی روح سے کیا جملہ ہے؟ علی نے سبق پڑھا، یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ علی نے سبق پڑھا، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ دیکھیں نا اس کے اندر پڑھنا ایک فعل ہوا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے ہمارے پاس۔ معترضہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نیگیٹو بات ہو، اور سوالیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کویشچن مارک ہو۔ کل کو کہہ کر جزو مراد لینا، قواعد کی روح سے کیا ہے؟ کل کہہ کر جزو مراد لینا، یعنی آپ ایک ایسا لفظ کہہ دیں کہ جس سے آپ کہہ تو کل رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آپ مراد جزو لے رہے ہوتے ہیں، ایک چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا قواعد کی روح سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا گرتا تھا جو دانہ زمین پر۔ وہ کہتے ہیں قواعد کی روح سے زمین پر کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ۔ دیکھو نا میں نے بتایا تھا جب میں نے آپ کو ردیف اور قافیہ کروایا تھا، تو میں نے کہا تھا قافیہ ہم آواز ہوتے ہیں، ہم شکل نہیں ہوتے ہیں۔ ردیف ہم آواز بھی ہوتا ہے، ہم شکل بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس زمین پر قواعد کی روح سے ردیف ہے۔ کس صنف میں شاعر پر قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہوتی؟ یعنی غزل میں، نظم میں، رباعی میں، مثنوی میں وہ کون سی چیز ہے جہاں پر شاعر ضروری نہیں ہے کہ وہ ردیف اور قافیے کی پابندی کرے؟ عمومی طور پہ قافیے کی پابندی، ردیف کی پابندی غزل میں ہوتی ہے،
آزاد نظم کے اندر کوئی آزادی ہے؟ آپ نے کئی ایسی ہم نے نظمیں سنی ہوئی ہیں جس کے اندر ہر شعر کا سٹائل، الفاظ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ، انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیو تھی جو میں ابھی کروانے لگا ہوں. بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب دیکھیں جو آتش نمرود ہے نا، یہ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرود نے آگ جلائی تھی. اس میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر ہے. تو جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو، کسی شخصیت کا ذکر ہو، جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو اور کسی شخصیت کا، اس کو قواعد کی روح سے تلمیح کہتے ہیں. تو یہ بھی انتہائی اہم ایم سی کیوز، یہ بھی سولو ہو گیا. آگے چلتے ہیں. کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح بیان کرنا کہ آنکھوں کے سامنے تصویر بن جائے. یعنی ہم کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح بیان کریں کہ جیسے فار ایگزامپل غالب جو تھے نا، وہ بڑے جو ہے نا وہ مہمان نواز تھے. غالب جو ہے نا وہ، یا پھر ہم کسی کی شخصیت کے بارے میں مرزا محمد سعید جو ہے نا وہ دراز کا تھے، یہ اس طرح کی باتیں، تو یہ کردار نگاری کہلاتی ہے. بقایا منقبت کا میں آپ کو بتایا تو کسی کی تعریف کے اندر کوئی شعری کلمات لکھنا وہ منقبت ہے. کسی کے غم کے اندر جو کوئی باتیں کرنا وہ مرثیہ ہے. انشائیہ ہوتا ہے کسی کے مضمون نگاری کرنا، مضمون لکھنا، شعری انداز میں کچھ نہ ہو. تشبیہ اور استعارے کا بنیادی فرق کون سا ہوتا ہے؟ یعنی تشبیہ میں اور استعارے میں جو بنیادی فرق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ حرف مشبہ ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ کیا، ہم کہتے ہیں استعارہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں، ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، اور تشبیہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ چاند کی طرح روشن ہے. تو حرف مشبہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کے درمیان بنیادی فرق ہے. ادروائز تو دونوں سیم ہی ہے نا. ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، تو وہ استعارہ ہے، چونکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ چاند کی طرح کا وہ لفظ نکال دیتی ہے. اور جبکہ تشبیہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا بیٹا تو چاند کی طرح جو ہے نا، تو یہ چاند کی طرح جو ہے نا وہ حرف مشبہ ہے نا. تو یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو ہے جس کے اندر آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گی وہاں سے. تو اگر وہ آپ اچھی طرح تشبیہ، تلمیح، استعارہ، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ سمجھ لیں گے نا، تو پھر آپ کے لیے ایم سی کیوز کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. کسی صنف نثر میں، اب یہ نثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں شاعری نہیں ہوتی ہے، مضمون نگار کا ایک موضوع پر دلیل اور مسائلوں کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے. نثر میں ایک موضوع پر کسی صنف نثر میں ایک موضوع پر دلیل اور مسائلوں کی روشنی میں بیان کیا، دلیل دی جاتی ہے، مسائلے دی جاتی ہیں اور مکمل کیا جاتا ہے، اس کو مضمون کہتے ہیں. صنف ٹائپ ہوتی ہے. کسی صنف میں بے تکلفی کے انداز میں نثر کو بیان کیا جائے، بے تکلفی کے انداز میں نثر کو بیان کیا جائے. اور یاد رکھیے بے تکلفی جو ہوتی ہے نا وہ انشائیہ میں ہوتی ہے. مضمون کے اندر بڑا دلیل، مسائل اور علم کنکلوژن بھی نکالتے ہیں. جب کسی جملے میں دو فعل اکٹھے آ جائیں تو دوسرا فعل کیا کہلاتا ہے؟ معاون فعل. معاون کہتے ہیں مددگار کو. یعنی ایک جملے میں دو فعل آ گئے ہیں، دو ایکشن ورب آ گئے ہیں، تو جو دوسرا ہوگا نا وہ اصل فعل نہیں ہوگا، وہ معاون ہوگا. اگر دو فعل اکٹھے آ جائیں تو اصل فعل کیا کہلاتا ہے؟ وہ پہلا فعل اصل فعل کہلاتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اگلے کی طرف. یہ دیکھیے قافیے اور ردیف، وزن کی پابندی کس طرح کی نظم کی مثالیں ہیں. یعنی ایسی نظم جس میں قافیہ بھی وہ دیکھے خیال کرے شاعر، اور ردیف کا بھی، وہ پابند نظم کہلاتی ہے. قواعد کی روح سے آب حیات کیا ہے؟ آب حیات تشبیہ، اختیارہ، روزمرہ، تلمیح ہے. آب حیات جو ہے نا تلمیح ہے. بیسیکلی آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں، کہ جی انہوں نے آب حیات پیا ہوا تھا، پانی کہتے ہیں آپ کو، کہ جس سے ان کی وہ، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے ایسی باتوں میں کچھ. بہرحال یہ ایک تاریخ کا واقعہ. ردیف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ گھڑ سوار، طلوع ہونے کی جگہ، ختم کرنے کی جگہ، گھڑ سوار کے بعد آنے والا. تو ردیف چونکہ قافیے کے بعد آتا تو اس کا رائٹ آپشن ہے گھڑ سوار کے بعد آنے والا. ایسی تحریر جس میں لکھنے والا اپنے حالات و واقعات خود لکھتا ہے اس کو سوانح عمری کہتے ہیں، جگ بیتی کہتے ہیں، آپ بیتی کہتے ہیں، انشائیہ کہتے ہیں. اپنے خیالات جب وہ خود لکھتا ہے نا اسے سوانح عمری کہتے ہیں. درج ذیل میں کس صنف شاعری کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے. مرثیہ، رباعی، غزل، نظم، ہر شعر میں نا موضوع الگ ہوتا ہے. اس کے اندر غزل کے اندر عمومی طور کے اوپر ہر شعر کا، نظم کے اندر موضوع سیم، موضوع نہیں بدلتا.
اس کے بعد اب ہمارے پاس آ گیا اس کا لاسٹ، ایسی تحریر جو کسی فرد کی شخصیت کو اس طرح بیان کرے کہ چلتی پھرتی تصویر نظر آئے. یعنی ہم کسی کی کردار نگاری کر دیں، وہ خاکہ کہلاتا ہے. یعنی ایک بندے کی اس طرح کریں کہ لگے کہ یار واقعی وہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر بن جائے. کسی موضوع کو مختلف دلیلوں حوالوں کے ذریعے بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے. مطلع کی بنیادی پہچان ہے، مطلع کی، مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، وہ پہلا شعر ہوتا ہے مطلع. غزل کا ہمیشہ پہلا شعر ہوگا، لیکن شرط کیا ہے اس کے اندر قافیہ بھی موجود ہوگا اور ردیف بھی موجود ہوگا. قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. ردیف کے معنی ہے بعد میں آنے والا. تو یہ دیکھیے، یہ اب ہمارے پاس ایم سی کیوز تو ڈن ہو گئے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس کچھ تفہیم عبارتیں ہیں، وہ میں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم نے یہ نکال کے رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے سیپریٹلی، کہ کچھ امپورٹنٹ تفہیم عبارت ہیں جس کی مدد سے آپ کی پریکٹس کروائی جائے گی، تاکہ یہ بھی ہمارے پاس ایک اور تفہیم عبارت ہے. یہ میں نے پاکستانی زبانوں کا باہمی رشتہ وہاں سے نکالی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ہم اپنے ایم سی کیوز کے ساتھ یہ بھی ڈن کریں گے. اس ویڈیو کے اندر آپ ایم سی کیوز کی تیاری کیجئے، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں جا کے، جو کہ پلے لسٹ میں موجود ہے، جس میں باقاعدہ گرامر کو سمجھایا گیا ہے. یہ تو ایم سی کیوز ہے نا، جب تک آپ گرامر آتی نہیں ہوگی تو آپ ایم سی کیوز نہیں سولو کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے نا ہم باقی جو سبجیکٹس ہیں اس کا بھی چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو سبسکرائب لازمی کریں، مکمل ڈیٹیل سے ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک ویلیو ایڈیشن ثابت ہوگا.